نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر طور پر یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ جادوگر کا جادو کب اثر انداز ہوتا ہے اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک اچنبے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاورفل بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کوئی چیزیں بھی ایسی بنائی ہوئی ہیں جس سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ پھر ایسی کون سی حرکت ہے، ایسی کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے جادوگر کا جادو اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جادو اثر انداز کیسے ہوتا ہے۔ جادوگر کا جادو اثر انداز ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ وہ کوئی جادوگر نے جادو کیا، تعویذ لکھا، پڑھائی کی، زیچہ بنایا اور فوراً اگلا بندہ متاثر ہو گیا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جادوگر کو بھی جادو کرنے کے لیے کافی سارے پاپڑ میلنے پڑتے ہیں، اس کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ یہ محنت جو ہے نجاست بھری ہوتی ہے، اگرچہ یہ محنت گندگی بھری ہوتی ہے، اگرچہ یہ محنت تعفن بھری ہوتی ہے، تو پھر بھی اس کو آپ کا جادو کرنے کے لیے خود ایک غلیظ قسم کے افعال کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کا یہ نتیجہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نے عمل کیا اور آپ فوراً کہ جس بندے کے اوپر جادو ہوا اور وہ فوراً جو ہے چارپائی پر آ گیا، فوراً اس کی زندگی تباہ ہو گئی، فوراً ہی وہ بیمار ہو گیا، فوراً ہی وہ ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ جب جادو کرتے ہیں تو ساعتوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، کس ساعت میں کس طرح کیا جائے۔ ان کے ہاں کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں جو منحوس ہوتی ہیں، کچھ ساعت ہوتی ہیں، کچھ موقعات ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کے ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ فلاں دن کو اس طرح اس ٹائم میں عمل کیا جائے تو یوں ہوتا ہے، اس کا یہ نتیجہ پڑتا ہے، اور اگلے بندے کی زندگی کے اوپر یوں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر منگل کے دن جدائی کے، طلاق کرانے کے، آپس میں نفرت ڈلوانے کے اعمال یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو برعکس اس کے نوری علم جو ہوتے ہیں، نوری علم کے عامل جو ہوا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ دن مخصوص نہیں ہوتے کہ فلاں دن کو بس یہ عمل کرنا، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے۔ منگل کے دن یہ کریں، ہفتے کے دن یہ کریں، بدھ کے دن یہ کریں۔ نوری اعمال کرنے والا جس بندے نے ریاضت کر لی ہے، بس جس نے وظیفہ چلا ریاضت کشی کی ہوئی ہے، اس بندے کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اور ایسے عمل کرتا ہے کہ اگلے اس کی زبان اور اس کے قلم کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہاں لکھ رہا ہوتا ہے اور اگلے بندے کو اس کا اثر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے گندے کام تو کرنے نہیں ہوتے، غیر شرعی کام اس قریب اس نے بھٹکنا نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، ایسی پاور ہے کہ اس وقت کے شیاطین سے لے کر آج تک کے شیاطین اور جادوگر اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ انسان چھوٹی چھوٹی کام کر کے بڑے بڑے جنات کو بھی ہرا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے، نہ دیکھتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ انسان جب جمائی لیتا ہے تو جمائی لیتے ہوئے بعض شیاطین انسان کے جسم کے اندر منہ میں چلے جاتے ہیں، منہ کے راستے سے۔ تو جب شیاطین یہ منہ کے راستے سے داخل ہو رہے ہوں تو کوئی انسان یہ کہہ دے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا ماشاء اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جن فوراً ہی جل جاتا ہے۔ پتہ نہیں دیکھا ہوگا کتنے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے ہمارے بندے کو کیوں پکڑا ہوا ہے، تو یہ لوگ شیاطین کہتے ہیں جی، جنات بولتے ہیں اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ نتیجہ کیسا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں پڑا ہے تو اس کو ہم نے مار دیا؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے کام، ایسی چیزیں، ایسے وظائف کرنے سے یہ جل سڑ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا دن میں پتہ نہیں کتنے جنات، کتنے شیاطین جلے ہوں گے آپ سے۔
تو لہٰذا ان چیزوں کی پرواہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے خوف بھی نہیں کھانا چاہیے، اور جادوگروں سے ان چیزوں سے اگر آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، ایمان آپ کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک پاور ہے، وہی پاور وہی انرجی آپ ایک استعمال تو لیں۔ جب آپ کے استعمال میں یہ انرجی آئے گی، جب آپ کو یہ انرجی استعمال کرنے کا ہنر آ جائے گا، تو پھر یہ چیزیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب چلتے ہیں کہ یہ جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے، یہ اثر انداز ہوتا کیسے ہے؟ اب یہ جادوگر کا جادو جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ علامات، کچھ ریزن ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ جب یہ جادوگر جادو کرتا ہے تو اس کے سحری موکلات، سحری شیاطین اس عمل کے تابع ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کی بس ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب وہ ان کے گائیڈ لائن اور ان کا بس سمجھے مطمع نظر آپ لوگ ہی ہیں، آپ ان کا ہدف ہو چکے ہیں۔ تو وہ دشمن آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں، آپ کے ہر طرف پھرتے رہتے ہیں، آپ کے گھر کو، آپ کے سارے مائنڈ سیٹ کا وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں، دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہے، اعمال کے اندر یہ سستی پیدا کرتا ہے، باتھ روم جانے کی دعا نہیں پڑتا، سوتے وقت کی دعا نہیں پڑتا، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر احتیاط نہیں برتتا، رزق کمانے کے اندر یہ احتیاط نہیں برتتا، تو پھر زہر ہے، ان چیزوں کے لیے راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی حفاظت کی چیزیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہی رہتی۔ پھر یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد پہلے یہ حصار بنتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں، تو پھر یہ سحری شیاطین جب دیکھے انسان نماز نہ پڑھے، آپ نے مشہور ہے سنا ہوگا کہ جب انسان صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور لیٹا رہتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت تک بھی لیٹا ہوتا ہے، تو شیاطین ان کے کان کے اندر پیشاب کر جاتے ہیں۔ اب جب شیاطین کا پیشاب اس کے کان کے اندر پڑ گیا ہے، اس کے جسم کے اندر چلا گیا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی کتنی ہی نحوست ہوگی، باڈی کے اندر ان کے اثرات کس طرح مرتب ہو رہے ہوں گے، جسم کس طرح متاثر ہو رہا ہوگا، آنے والے شیاطین اور جادو کے لیے کس طرح کا وہ راستہ ہموار کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے جب جسم پاک ہی نہیں ہے، جسم کے اندر وہ طہارت نہیں رہی، ایمانی طاقتیں سلب ہو رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، پھر ان کے لیے ظاہر ہے جب ایمان کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، نماز کے اندر سستی ہے جو فرض ہے، اور اس طرح اعمال، دوسرے اعمال کے اندر بھی سستی ہے، کمانے کے حواس ذرائع جو ہیں وہ بھی مشکوک ہے، تو کھانے پینے کی چیزیں بھی ظاہر ہے مشکوک ہو گئی۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا اس کے لیے؟ نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ وہ شیاطین جو ہیں، جو ارد گرد آپ کے پھر رہے تھے، جن کو موقع ہی نہیں ملتا اندر جانے کے لیے جسم میں جا کر تاکہ وہ تباہی مچائیں، آپ کے جسم کے اندر بندشوں کو پروان چڑھائیں، تو اب ان کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں جسم کے اندر تو پھر آہستہ آہستہ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم کے اندر داخل ہوں اور آپ کو پتہ بھی چلے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ یہ خون اس طرح جسم میں اندر دوڑتے ہیں جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو خون دوڑ رہا ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ایک سموتھ لائف ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بالکل۔ تو شیاطین جو ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح دوڑتے ہیں، اسی طرح کا تحرک پیدا کرتے ہیں، اسی طرح کے نقل و حرکت جسم کے اندر رکھتے ہیں، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں جسم کے اندر کچھ جراثیم آپ نے اس طرح چھوڑ جاتے ہیں جیسے کہ چپ نما کوئی چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر ضروری نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو کر ہی آپ کو تکلیف پہنچا سکیں،
آپ کو جو ہے جس چیز کے لیے جادوگر نے ان کو بھیجا تھا اس چیز کے لیے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکیں اور اندر رہتے ہوئے حملہ آور ہو سکیں، ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ جب چپ اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے، جب چپ اس کے جسم میں آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کو جس طرح ان کا ہدف ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، آپ کو تر نوالا سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ اعمال کے اندر پختہ ہوتا ہے تو ان کے لیے جادوگر کو جادو کرنا قدر آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اور طرح کے راستے بنتے ہیں اور طرح کی چیزیں بنتے ہیں، لیکن جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، اعمال کے اندر سست ہے، تو پھر ایسا بندہ ان کے لیے ترن والا ہوا کرتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو نماز کی پابندی کی طرف لگانا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنا چاہیے، اور نماز جو چیزیں فرض ہیں ان کے اندر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر جب دیکھیں آپ ان چیزوں کی طرف پختہ آتے ہیں، پھر مسنون اعمال کی طرف آ جائیں، کھانے پینے کی دعائیں، جو چیز کھا رہے پی رہے ہیں ان کی جو مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھیں، باتھ روم جانے کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور سونے وقت کی دعا جو وہ دعائیں ان کا اہتمام کریں، اور پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اندر کس قسم کا اطمینان اور سکون پا سکیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔